نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا ان اللہ غفور حلیم صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس میں عدت کے اور وہ عدت کہ خاوند کا اگر انتقال ہو جائے تو منکوحہ جو ہے جو اب بیوہ ہو چکی ہے وہ کتنی عدت گزارے گی، کتنے دنوں کی عدت گزارے گی، اس کے متعلق آپ کے سامنے تفصیل سی کچھ باتیں آئی ہیں۔ کچھ اس آیت کا حصہ ابھی مکمل ہوا نہیں ہے تو اس کے بارے میں عرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی عورتوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ جن کے خاوند انتقال کر گئے اور انتقال کرنے پر ان خواتین نے عدت مکمل کر دی، اب ان کے لیے کیا شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ اس بقیہ جو آیت ہے اس میں اللہ اسی بات کو ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کہ جب وہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی 4 مہینے 10 دن یا حمل سے تھی تو حمل والی عدت جب مکمل کر لی، اپنی عدت انہوں نے پوری کر لی، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اب تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ عورتیں اپنے آپ کے ساتھ معروف اور اچھے طریقے سے جو بھی معاملہ کریں، میں عرض کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالی جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب عورت بیوہ ہے، اس نے عدت پوری کر لی، 4 مہینے 10 دن والی یا پریگننٹ تھی تو وہ عدت اس نے مکمل کر لی۔ اب مکمل کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت یہ بیوہ چاہے تو کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھے طریقے سے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی عورت کے جو والی وارث ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں اگر یہ عورتیں کسی جگہ نکاح کریں۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر عورت عدت مکمل ہونے کے بعد اس کی رغبت ہو، اور بہتر ہے کہ ہو، اگر اس کی رغبت ہو کسی جگہ تو ان کے پہلے تو چاہیے کہ ان کے رشتہ داروں، ان کے بھائیوں کو کہ کیا ہے بھائی اس کی دوسری جگہ نکاح کی ترتیب بنا دے، اور اگر عورت کے دل میں ہے تو وہ اس کا اظہار کر دے۔ بڑے مسائل ہوتے ہیں، بعض اوقات بھائی بھی نہیں رکھتے ہیں، ایسے مسائل آتے ہیں بھائی بھی کہتے جان چھوٹے جائیں یہاں سے، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ عورت اگر کسی جگہ اس کا ہے ایسا معاملہ کہ رغبت ہے کسی جگہ تو اپنے وارثوں سے کہہ دے تاکہ وہ وارث اس کی اچھی طرح کیا ہے اس کی رخصتی وغیرہ کر دیں۔ تو بیوہ عورتوں کا نکاح کرنا کیا ہے بھائی یہ بہتر عمل ہے۔ اگر نکاح نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے جس طرح مرد کو ضرورت اور رغبت ہوتی ہے عورت کی طرف، تو اسی طرح عورت کا بھی یہ شریعت یہ فطری معاملہ ہے، عمل ہے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو بڑے گناہ ہوں گے۔ بعض جگہوں میں بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کو ہمارے ہاں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جس خاتون سے نکاح کیا وہ بیوہ تھی۔ یہ کے بعد دیگرے 2 ان کے خاوند تھے، ایک کا انتقال ہوا تو دوسرا ان سے، تو تیسرا پھر نکاح جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا نکاح جو کیا وہ بیوہ عورت سے کیا۔ یہ تو ہندوؤں کے ساتھ چونکہ رہے مسلمان، پھر جب انہوں نے ہجرت کی تو وہ کچھ کلچر ہندوؤں کا دماغ میں بیٹھا ہوا تھا، اور ہندوؤں کے ہاں
تو یہ ہے کہ بھائی بیوی کو ستی کیا جاتا ہے. ستی کا مطلب ہوتا ہے کہ خامن کے ساتھ اگر وہ خامن مر گیا تو اسی کی لاش کے ساتھ اس کو بھی جلایا جاتا تھا. بعض ہندوؤں کیا یہ ترتیب تھی، اور بعض یہ کہ جلاتے تو نہیں تھے. بعض ہندوؤں میں مختلف قسمیں ہیں، بعض جلاتے تو نہیں تھے لیکن اس بیوہ سے کوئی نکاح نہیں کرتا تھا. وہ دماغ آج ہمارا بھی بن چکا ہے. اور بعض ماشاءاللہ قربانیاں دے رہے ہیں، بیواؤں سے نکاح کر رہے ہیں. تو کسی حد تک کسی زمانے میں انڈیا کے اندر یہی مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی. قربان جائیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بزرگوں میں سے دارالعلوم دیوبند کے بانی، قاسم العلوم والخیرات، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جمود کو توڑا، اس سحر کو توڑا، اس مہر کو کھولا، اس سرد مہری کو کیا ہے ختم کیا. ان کی بہن کافی عمر ہو چکی تھی، خامن کا انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت اپنی بہن کے پاس آئے اور اپنی بہن سے کہا کہ قاسم ایک بات لے کر آیا ہے، ایک درخواست لے کر آیا ہے، اگر آپ قبول کر دیں. اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پگڑی اپنی بہن کے قدموں میں رکھ دی. بہن رونا شروع ہو گئی. بھیا بات بتائیں. اب بات یہ ہے، میری بات مجھے معلوم ہے کہ آپ عمر کے جس وہ سٹیج پر آ چکی ہیں اور جس عمر کو آپ پہنچ چکی ہیں، جس مرحلے پر آپ آ چکی ہیں، مجھے معلوم ہے آپ کو نکاح کی رغبت نہیں ہے. تقریباً کوئی 80 سے تو اوپر عمر تھی، بعضوں نے غالباً 90 کا کہا ہے، لیکن 80-90 کے اس طرح کی عمر تھی. تو بہن سے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ کو نکاح کی رغبت نہیں ہے، آپ ادھیڑ عمر کی ہیں، آپ عمر رسیدہ ہیں، سن رسیدہ ہیں، معمر ہے، ضعیف ہیں، آپ کو نکاح کی رغبت نہیں، ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ قاسم نانوتوی اپنی پگڑی تمہارے پاؤں میں رکھتا ہے، تمہاری برکت سے میرے نبی علیہ السلام کی مٹی ہوئی سنت زندہ ہو جائے گی کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پہلا نکاح بیوہ سے کیا. تو ہمارے مسلمانوں کے اندر بیواؤں سے نکاح کرنا یہ عیب سمجھا جا رہا ہے. تم اگر اپنے آپ کو اس قربانی کے لیے تیار کر لو تو ایک روش چلے گی، ایک سلسلہ صحیح ہوگا، لوگوں کی سمت اور رخ صحیح جانب ہوگی. تو بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور بہن نے کہا بھائی واقعی آپ نے صحیح فرمایا، مجھے رغبت نہیں ہے نکاح کی، لیکن آپ نے جس ہستی کا نام لیا اس ہستی کی خاطر میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں. اس ہستی کی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں، اپنے آپ کو تیار رکھتی ہوں. چنانچہ بھائی خوش ہو گئے، نکاح کیا. یہ وجہ تھی ان کے یہاں، یہ وجہ تھی. جب یہ لوگوں میں یہ چرچا ہوا نا، تو پھر اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں نے ہمت پیدا کی، ان میں ہمت آئی. اتنی ادھیڑ عمر کی عورت نکاح کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہ ایسی بیواؤں سے جن کے خامن دنیا سے جا چکے ہیں یا طلاق یافتہ ہیں، ان سے کیوں نہ نکاح کریں. چنانچہ پھر یہ نکاح بیوگان یہ ایک عنوان تھا، لیکن بیوہ عورتوں کا نکاح یہ ایک سلسلہ چلا، اور کئی مسلمان لوگوں نے بیوہ عورتوں سے کیا کیا بھائی؟ نکاح کیا. مقصود بیوہ کا گھر بس جائے، بیوہ کو سہارا مل جائے. یہ تھا. اس سے ایک سبق ملا کہ جو بیچارے دین پر لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے. ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ آگے بڑھیں. شادی کے معاملات میں، شادی کے جو رسومات ہیں اس میں اپنا سٹینڈ لیں. ہم وہاں جو ہے نا ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں کہ جی خاندان والوں کو لینا ہے. پتہ نہیں کتنے بت ہم نے پالے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے. بت صرف اس کا نام تھوڑی بت کی پوجا کہ کوئی کھڑی سی جو ہے نا مورتی ہو. بت تو ہر یعنی کہ بت پرستی تو کیا کہتے ہیں کہ زندہ انسان کی بھی اگر غلط باتوں میں انسان ہاں میں ہاں ملائے، یہ بھی بت پرستی ہے. جتنے لیڈر ہیں اگر وہ اپنے ماتحت لوگوں کو غلط راستہ بتائیں اور وہ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، وہ سب بت پرستی کا شکار ہے. تو بھائی جو دین پر لگے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ جم کر رہے ہیں. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے کون سی مٹی ہوئی سنت زندگی، لوگوں کی کتنی باتیں سنی ہوں گی، اور بہن کو کس سنت پر آمادہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ان کی محنت کی برکت سے وہاں ایک سلسلہ شروع ہو گیا. تو ہم بھی اس سحر کو توڑیں،
کسی بھی معاشرے میں کوئی بھی ایسا رسم و رواج والا معاملہ ہو تو ہم اس رسم و رواج کو توڑنے کے لیے سینہ تان کے کھڑے ہوں. ہاں انداز ہمارا درست ہو لیکن ہم اس رسم میں شریک نہ ہوں, ہم اس گناہ کی مجلس میں شریک نہ ہوں اور برملا اس کا انکار کریں, اس کی نکیر کریں. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں 28ویں بارے میں فرماتے ہیں کہ بھئی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ان کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے, ایمان قبول کیا. اذ قالوا لقومہم, جب ان لوگوں نے اپنی قوم والوں سے کہا انا براء, ہم آپ لوگوں سے بری ہیں, آپ اللہ کے علاوہ کی پرستش کرتے ہیں, ہم آپ سے بری ہیں. تو ایمان نام ہے پہلے انکار کرنے کا, لا الہ الا اللہ, لا پہلے ہے, انکار پہلے ہے, اس بات بعد میں ہے. تو اس لیے امر بالمعروف کے بینر بھی نظر آ رہے ہوں گے آج آپ کو, نہیں عن المنکر غائب ہے, کھوتے ڈانس کر رہے ہیں وہاں, یہ امر بالمعروف ہے. اور نہیں عن المنکر کہاں ہے؟ پہلے کلمے میں اللہ نے لا کی تلوار چلائی ہے, کوئی کام غلط نہیں مانیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ فرمایا کہ آپ ان کا اسوہ حسنہ, ان کی روش اختیار کریں گے, اس لیے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہو ہم اس سے بری ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے. تو نہیں عن المنکر پہلے ہے, ہم نے پتہ نہیں کہاں سے فلسفہ نکال لیا, اور امر بالمعروف کا معنی بھی الٹا سیدھا بولتے. تو خیر آگے اگر بات آگئی تو عرض کروں گا, تو پہلے یہ بات پوری ہو جائے. تو دیکھیں بیواؤں سے نکاح, بیوہ اگر کسی جگہ نکاح کی رغبت ہو, اس رضامندی کرے, بھائی یہ نہ کہے میری بہن بے غیرت ہے, کہتے ہیں بعض بدبخت میری بہن بے شرم ہے. اچھا تجھے اگر ہم کہیں کہ تجھے ہم ایک کوٹھی بھی دیں گے, بنگلہ بھی دیں گے, تو دوسرا نکاح کرو گے, پھر کہے گا ہاں کروں گا. تو تجھے رغبت ہے, اس کو رغبت نہیں ہوگی. وہ بھی تو گوشت کی بنی ہوئی خاتون ہے, اس کے بھی تو جذبات ہوں گے, وہ انسان ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بہن بعد میں ہے, بیٹی بعد میں, پہلے وہ انسان ہے. اللہ نے ان میں جذبات رکھے ہیں, ذکر کرنے سے وہ جذبات ختم نہیں ہوں گے, تلاوت کرنے سے وہ جذبات ختم نہیں ہوں گے. ہاں تبھی تو نبیوں کی سنت ہے نکاح کرنا بھائی. اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کی سنت اللہ نکاح کرنا ہی نہیں رکھتا. اس آیت میں اللہ نے یہی فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں, کسی اور جگہ نکاح کی خواہش ہو, اچھے طریقے سے, بھاگ ماگ کر نہیں. پتہ چلا پہلے سے جو نا وہ لسوڑے سے سیٹنگ کی بھی ہو, پھر کیا ہے جیسے عدت ہو چلو بھائی عدت کا دھماکہ ہوا اور بھاگ گئے, ایسا نہ ہو. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ فرماتے تم جو کرتے ہو نا میں خبردار ہوں, مجھے ہر چیز کا پتہ ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت میں فرماتے ہیں ولا جناح علیکم, اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. اللہ فرماتے تم پر کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کے سے نکاح کے پیغام کے بارے میں تم ان سے اشاروں میں بات کرو, میں پوری وضاحت کروں گا, یا تم ان سے ایسے الفاظ کرو کہ جو صرف کیا ان الفاظ کے اندر وضاحت نہ ہو, تو آپ ان سے عدت کے اندر اس طرح کی بات کر سکتے ہو. وجہ کیا ہے؟ آگے اللہ فرما رہے علیم اللہ, اللہ جانتا ہے کہ تم عن قریب ان کا ذکر کرو گے, ان کا تذکرہ کرو گے. مرد عورت کے بغیر, عورت مرد کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تم عن قریب ان کا تذکرہ کرو گے, اس لیے اشاروں میں ان کو ایک اشارہ دے دو, وہ میں بات بتاؤں گا. لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا, چھپ کر کے ان سے وعدے نہ کرنا, عدت پوری ہو نا جائیں گے دونوں نصیبوں میں, کیا کریں گے وہاں چاٹ والا وہاں ہوتا ہے, وہ دورہ جی کا گنڈا گولا وہاں کھائیں گے, بس تو عدت گزار, پھر اس کے بعد میں تیرا ہوں. اللہ فرماتے وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا, اکیلے میں رازدارانہ طور پر وعدے نہ کرنا ان بیواؤں سے, صرف اشارہ کر سکتے ہو. اشارہ میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو, گھبرانا نہیں. اللہ سارے ماسٹر بیٹھے ہوئے ادھر. الا ان تقولوا قولا معروفا, مگر یہ کہ تم اچھی بات کہو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح, اور جو عورتیں عدت میں بیٹھی ہوئی ہوں تو تم نکاح کے بندھن کا مضبوط ارادہ ان عورتوں سے نہ کرو. کب تک؟ حتی یبلغ الکتاب اجلہ, جب تک کہ کتاب اپنے وقت مقررہ کو نہ پہنچ جائے, یعنی عدت اپنے وقت تک ہو نہ جائے. جب تک عدت ہو نہ جائے ان عورتوں سے نکاح کرنے کا پکا ارادہ نہ کرنا, اس لیے کہ عدت کے دوران نکاح کرنا یہ نکاح شمار نہیں ہوتا.
وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ یعلم ما فی انفسکم اللہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ خوب جانتا ہے، لہذا فاحذروا لہذا اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ غفور اللہ بہت بخشنے والا ہے، حلیم بڑا صبر والا، حلیم مردبار ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو وہ عورتیں جو عدت کے اندر ہیں ان سے کیا ہے اشاروں کنایوں میں بات کر سکتے ہو، واضح طور پر اپنے نکاح کا ان کو نہیں کہہ سکتے ہو۔ یہ کن عورتوں کے بارے میں؟ دیکھیں، ایک وہ عورت ہے کہ جس کو اس کے خاوند نے ایک طلاق دی یا 2 طلاقیں دیں، تو اور وہ عورت عدت گزار رہی ہے، تو اب تک یہ اسی خاوند کے نکاح میں آ سکتی ہے، چانس ہیں کہ عدت مکمل نہ ہو، یہ اس کو کہتے تو میری بیوی ہے، دوبارہ وہ اس کی بیوی بن جائے گی، یا یہ ہے کہ عدت پوری ہو جائے پھر یہ دونوں آپس میں کیا ہے ایک دوسرے کی طرف رغبت کا اظہار کریں اور یہ کیا ہے نئے سرے سے اپنی بیوی سے نکاح کرے، نکاح اس کا اسی سے ہو جائے گا، آئندہ کے لیے جتنی طلاقیں دی ہیں اس کے علاوہ کی طلاقوں کا اختیار ہوگا، یعنی پہلے اگر 1 طلاق دی اب 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا، پہلے اگر 2 دی تو اب 1 طلاق کا اختیار ہوگا۔ تو یہ جس بندے نے 1 طلاق دی یا جس بندے نے 2 طلاقیں دیں اور ابھی وہ بیوی عدت گزار رہی ہے، تو دوسرا اجنبی آدمی اس کو نہیں کہہ سکتا عدت پوری کر پھر تجھ سے میں نکاح کروں گا، اس لیے کہ اس سے پہلے والے خامن کا جوڑ بیٹھنے کے بہت چانس ہیں، جب چانس ہیں تو دوسرا آدمی اس کو اپنی طرف مائل نہ کرے۔ تبھی تو کہا ہے نا کہ پہلی طلاق یا دوسری طلاق 2 طلاق تک اگر وہ عورت عدت گزار رہی ہے تو یہ بیوی اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کر سکتی کہ تاکہ میرا شوہر دوبارہ میری طرف لوٹ آئے، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دیں تو یہ ہو گئی مغلظہ۔ غلیظ کا لفظ سنا ہوگا نا آپ نے، بڑا غلیظ آدمی، غلیظ کا لفظ، غلیظ اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ غلیظ کا معنی ہوتا ہے گاڑی چیز، مطلب ہے کہ معاملہ بڑا گاڑا ہو گیا ہے، اب کیا ہے اس مرد کے ہاتھ سے یہ سلسلہ نکل گیا ہے، اب اگر کسی نے بیوی کو 3 طلاقیں دیں تو یہ گاڑی طلاق دے دی، اب اس میں مکس نہیں کر سکتا، معاملہ بڑا گاڑا معاملہ ہو گیا ہے، لہذا اب اگر دوسرا آدمی اس عورت کو جو عدت میں بیٹھی ہوئی ہے نکاح کا پیغام دینا چاہے تو اس کا کیا کیسے دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن کیسے؟ اشاروں میں، وہ میں بتاؤں گا۔ ایک یہ آدمی، دوسری وہ عورت کہ جس کے خاوند کا انتقال ہو گیا، تو ظاہر بات ہے اب اس کے خاوند پہلے والے خاوند سے نکاح کا کوئی چانس نہیں ہے، جیسے کہ جس نے 3 طلاقیں دے دی، ہاں اگر حلال وہ تو وہ معاملہ الگ ہے، جیسے اگر پہلے خاوند نے 3 طلاقیں اگر دے دی ہیں تو اب فی الحال کوئی چانس نہیں ہے، تو دوسرا آدمی اس کو عدت کے دوران اشاروں میں کہہ سکتا ہے، یا یہ ہے کہ عورت کا خاوند مر گیا تو واپس تو پلٹ کر آ نہیں سکتا، تو لہذا یہ بیوہ کی جو عدت ہے اس میں بھی اس کو اشاروں میں نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں، لیکن واضح طور پر نہیں۔ ابھی معاف کرنا، سخت الفاظ کرو معاف کرنا، وہ کیسے؟ مثال کے طور پر اشاروں کا مطلب کیا ہے؟ الفاظ ایسے اختیار کرے جس میں نکاح کا اشارہ ہو کہ بھائی دیکھیں جب آپ کی عدت، یہ نہیں کہنا وہ بہن آپ کی عدت پوری ہو جائے، مطلب کیا کہنا کہ جب آپ کی عدت پوری ہو جائے تو آپ کسی اچھے انسان سے نکاح کر لینا، اشارہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یا یہ ہے کہ مجھے کسی اچھے نکاح اور رشتے کی تلاش ہے، اللہ کرے کہ وہ مجھے مل جائے، یہ نہیں وہ میں تجھ پر عاشق ہوں جلدی نکاح وہ عدت ختم ہو پھر میں انشاءاللہ تعالی، ایسا یہ ہے واضح طور پر کہنا، اور یہ کام یہ کر سکتا ہے، یہ یاسین جو ہے نا یہ بہت ماسٹر آدمی ہے، تو اس لیے یہ کام نہیں کرنا کہ واضح طور پر اگر کوئی نہیں کہنا، اس کی وجہ کیا بتائی؟ بڑی عجیب بات ہے، اس کی وجہ یہ کہ واضح طور پر نہیں کہنا، وعدے نہیں کرنا، اس کی وجہ یہ ہے ہو سکتا ہے وہ عورت اس کے دل کے اندر شیطانیت آ جائے، شیطانیت کا مطلب ہے کہ اس کی نیت خطرناک ہو جائے، وہ کیا کہ وہ اس آدمی کی طرف اس کی رغبت ہو تو اس کی محبت میں ایسے گرفتار ہو جائے کہ عدت پوری نہ ہو اور وہ غلط بیانی کہہ کر عدت پوری کرنے کا دعویٰ کر دے اور اس سے نکاح کر لے، حالانکہ عدت اس کی باقی ہے، چونکہ اس نے اس کو اتنے وعدے سنا دیے کہ میں تجھے لے جاؤں گا، گول گپے کھلاؤں گا اور گولا گھنٹا کھلاؤں گا، دل پسند کی وہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ چیزیں جو ہیں وہ کھلاؤں گا، اب وہ جب اس نے اتنے وعدے سنا دیے اس کو
اس عورت نے کہا وہ پہلے والا تو کچھ نہیں کھلاتا تھا، یہ تو مجھے کیا آئس کریم بھی کھلائے گا، دل پسند کا وہ فالودہ 250 یا 270 کا ہو گیا وہ بھی یہ مجھے کھلائے گا، اس لیے وہ ہو سکتا ہے عدت کے پورا ہونے کے بارے میں غلط بیانی کرے، عدت پوری نہیں تھی اور کہہ دے جی عدت پوری ہے، آجا بھائی نکاح کروا لے، تو عدت مکمل ہوئی نہیں اور نکاح ہو گیا، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ 1 منٹ بھی اگر باقی ہو اور نکاح کر لیا، یہ نکاح نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واضح طور پر وعدے نہ کروانا، ہاں الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر اچھی بات کہنا، اور اچھی بات یہی ہے اللہ کرے آپ کو اچھا رشتہ مل جائے، یا میں بھی کسی نیک عورت کی جو ہے نا وہ رشتے کی تلاش میں ہوں، اللہ کرے مجھے ایک اچھی عورت مل جائے کہ میرا گھر بس جائے، اللہ تعالیٰ میری زندگی اچھی کر دے، اس کے طفیل اس کے صدقے، اس طرح کے اشاروں کنایوں سے تو بات کر سکتا ہے لیکن واضح طور پر بول نہیں سکتا۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اللہ فرماتے ہیں جب تک عدت پوری نہ ہو پکا ارادہ نہ کرو نکاح کے بندھن کا۔ عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، اسی سے عقیدہ ہے۔ عقیدہ کا معنی کیا ہوتا ہے لغت میں کہ گرہ، یعنی ہم نے یہ یقین کیا ہوا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اس پر گرہ لگا دو، اب یہ گرہ کھلنی نہیں چاہیے، یہ عقیدہ اسی کو کہتے ہیں۔ تو عقدۃ النکاح کہ تم نکاح کی گرہ کا ارادہ نہ کرو اس عورت کی عدت کے اندر جب تک کہ عدت کیا ہونا ہو جائے بھائی، پوری نہ ہو جائے۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جان لو اللہ تمہارے جیوں میں جو کچھ ہے نا اللہ خوب جانتے ہیں، ڈرو۔ اسی سے ملتے جلتی ایک بات عرض کر دوں، ابھی جو نیا کیس آیا تھا، ایک ساتھی ایک جانتے ہیں ادھر، اس لیے بھائی غلط بیانی کر کے ہمیں بھی اللہ کا مجرم کوئی نہ بنائے، اپنا الو ہمارے ذریعے سے سیدھا نہ کریں، ہم تو عالم الغیب نہیں ہیں، ہمیں تو گناہ نہیں ملے گا لیکن ان کو ملے گا جنہوں نے یہ نیچ حرکت کی ہوگی۔ اب یہ 1-2 دن کی بات ہے، تو جی ایک مسئلہ آیا کہ جی فلاں خاوند نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو طلاق ہو گئی، تو بھائی ہو گئی نا، اس میں کیا شک ہے۔ وہ جب اللہ خوش رکھے اس لڑکے کو، بھائی اس نے کہا کہ بھائی اس طرح مسئلہ کہا بھائی یہ مسئلہ اس طرح نہیں، ہمیں شک ہے کہ ایک لڑکی کا نکاح ہوا اور اس کو اس کے خاوند نے طلاق دے دی، پھر کسی دوسرے بندے سے نکاح کرایا گیا اس کا، اب پتہ نہیں کہ اس سے نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن جب تحقیق کی گئی تو اس بندے نے کہا کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اور میں نے طلاق دے دی۔ تو شرعی مسئلہ یہی ہے، اگر پہلا خاوند چھوڑ دے، عدت گزر جائے، دوسری کسی مرد سے عورت نکاح کر لے اور وہ بھی اس کو طلاق دے دے، عدت گزر جائے، پھر پہلے خاوند کی طرف آنا چاہے آ سکتی ہے، شرعی مسئلہ یہی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے، ایسا گھما پھرا کرنا، یہ میں خیال سے آج یا کل میں نکاح بھی پڑھا لیتا، یہ انہوں نے ایسا اپنا الو سیدھا کیا تھا مجھ سے، اللہ اس بچے کو، اس لڑکے کو، بچہ تو نہیں پورا داڑھی والا بچہ ہے وہ تو، اللہ اس سے خوش رکھے۔ تو پتہ چلا کہ جس نے اس لڑکی سے دوسرا نکاح کیا، جب وہ آیا اس نے کہا کہ میں نے نکاح کیا دوسرا اس سے، وہ خود بڑے بڑے بچوں والا ہے، لیکن مجھے مجبور کیا، میری منتیں کی گئی ہیں، بھائی ہماری بہو کے ساتھ نکاح کر لو تاکہ اس بہو کو پھر تم طلاق دے دو، پھر ہم لے کر آئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض ساسیں اپنی بہوؤں کو تختہ مشق بنا رہی ہیں۔ اپنی بیٹی کو سوچو نا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کرو۔ اور پھر اس بندے نے کہا، اس کو اللہ کا ڈر تھا، اسے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اس نے کہا لیکن بات یہ ہے کہ میرے ساتھ، میں اپنے کمرے میں تو اسے لے آیا لیکن میں اس کی طرف آیا نہیں، یعنی وہ ریلیشن شپ جو ہوتی ہے، وہ آپس میں جو قربت ہوتی ہے، وہ قربت، وہ ہم بستری میں نے اس سے نہیں کی ہے۔ میں نے اس کو دیکھا، اس نے کہا تو مجھے اللہ کا خوف تھا کہ بھائی اس بیچاری کے ساتھ میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو میں نے ویسے ہی 2 دن اس کو اپنے پاس رکھا، اس کی قربت اختیار نہیں کی اور پھر طلاق دی اور 3 طلاقیں دی۔ تو اس صورت میں اس آدمی کا، اس نے طلاقیں تو دے دی ہیں لیکن چونکہ اس نے قربت اختیار نہیں کی، اس لیے اس لڑکی کا پہلے خاوند کی طرف آنا شرعاً حرام۔ اگر یہ پہلے خاوند سے نکاح ہوگا، اس کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حلالے کے لیے شرط یہ ہے کہ دوسرا خاوند اس لڑکی سے ہم بستری کرے۔ میں کھل کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب لوگ بے غیرتی کھل کر رہے ہیں، ہم مسئلہ کیوں چھپائیں؟
جو لوگ خناسیت کھل کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم پر حالات آ رہے ہیں، ایسے کمبخت حکمران تو آئیں گے نا پھر ہم پر جو مغرب کے وقت فجر کی اذانوں کی ریکارڈنگ چلا دیں، ایسے بے شرم ہیں، نام ریاست مدینہ کا لے اور دو ووٹ. ہمیں یہ پگڑی اور داڑھی والے اچھے نہیں لگتے نا، دو اور ووٹ. یقین کرے خون سے دل جو نا آنسو رو رہا ہے، ایسے کمبخت ہم پر. میں کسی اس کا نہیں ہوں بھائی، یہ نہیں کہ میں داڑھی والوں کی فیور لے رہا ہوں. داڑھی والا اگر غلط کام کرے گا خدا کی قسم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم. مغرب کی اذان ہو رہی ہے حضرت، نماز کا وقت ہے، اور وہ بھی ریکارڈنگ چلا رہے ہیں. یہ موجودہ حکمران، ان کی پارٹی کلمہ پڑھیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے. یہ قادیانیت نواز ہے، خدا کی قسم یہ قادیانیت نواز ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، جو باہر کے ملک میں جس سے کسی نے کہا ارے یہ جو تمہارے خلاف مولوی آیا ہوا ہے 1 روپے کی کرپشن نہیں ہے اس کی، تم پھر کیوں اس کے خلاف ہو؟ وہ یہ ناراض ہو کے تو نہیں جا رہا. اچھا میں نے کہا مولوی کا نام ہے ناراض ہو کے جا رہا، تم کیوں اس کے خلاف ہو؟ کہا جی اس کے والد مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیوں کے خلاف کام کیا اس لیے میں خلاف ہوں. یعنی قادیانیوں کو کافر قرار دینے میں اس کے والد نے بھرپور محنت کی، یہ اس کی نسل اس کی اولاد ہے، میں اس کے اس لیے خلاف ہوں. قادیانی تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد میں نبی ہوں. اس کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد مرزا غلام قادیانی وہ ہمارا کیا ہے نبی ہے. تو مفتی محمود صاحب نے چونکہ اس کے کفر کے خلاف کام کیا اور اس کو آئینی طور پر قادیانی کو کافر قرار دلوایا، تو اس لیے کہا کہ جی میں چونکہ اس کے والد نے یہ کام کیا ہے تو یہ بیٹا تو ہے ہی اس کا نا، اس لیے میں اس کے خلاف ہوں. تو بلی تھیلے سے نکل گئی، اب بھی کسی کو شک ہے؟ یہ ہمارے علماء پاگل تھوڑی ہیں بھائی، ایک پاگل ہوگا 2 ہوگا، ہماری طرح سارے پاگل ہوں گے، یہ کہاں سے ہو سکتا ہے بھائی؟ تمہیں وہ بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ فاحذروا، اللہ سے ڈرو. مغرب کی نماز میں فجر کی ریکارڈنگ مت چلاؤ، اللہ سے ڈرو. اور یار ایک بندہ بھی آپ کو نہیں ملا کہ مغرب کی اذان کے لیے کوئی انسان آ جاتا اذان دے دیتا، وہ بھی ریکارڈنگ چلائی، مطلب سارے میراثی، کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. یہاں کوئی کھڑا کر دے کسی کو، اللہ کا فضل ہے، داڑھی والا ہو بغیر داڑھی والا ہو، آپ کو پوری اذان سنائے گا، بہترین اذان سنائے گا، خوبصورت اذان سنائے گا. ہمیں اس سے وہ نہیں ہے کہ کون باشرہ ہے کون بے شرع ہے، ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے. لیکن مسلمان تو ہے نا بھائی، اذان تو صحیح سنائے گا نا آپ کو، کلمہ تو صحیح سنائے گا نا آپ کو. تو یہ حالت ہے، ایک تو اذان نہیں آ رہی، اس کی ریکارڈنگ چلا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اذان بھی کون سی دی جا رہی ہے مغرب کے وقت میں، الصلاۃ خیر من النوم، اس لیے کہ حضرت جی کے سونے کا، سو کر اٹھنے کا وقت اب سے شروع ہو گیا. اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ بھائی جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، فوراً بچوں کو باہر مت نکالو. میں اشارہ دے رہا ہوں سمجھ جانا، بچوں کو باہر نہ نکالو. یہ بعض ساتھی ہوتے ہیں نا جیسے ہی بس مغرب کا ٹائم ہوتا ہے بچوں کو لے کر گھماتے پھراتے ہیں، نہیں تھوڑی دیر بعد نکالو. وجہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے شیطان کے جو بچے ہیں شتونگڑے، وہ ان کا ایک ریلا نکلتا ہے. اس لیے کہ یہ اکثر وار رات کو کرتے ہیں، فنکشن بھی رات کو ہی زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ اکثر وار رات کو کرتے ہیں. تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک باؤنڈری بنا دی اور چھوٹے چھوٹے بکری کے بچے آپ نے ادھر باندھے ہوئے ہیں، جیسی باؤنڈری کا دروازہ کھولا فوراً ایک ریلا آتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ شیطان کے جو بچے ان کو شتونگڑا کہتے ہیں، شتونگڑے. جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے یہ شتونگڑے کیا ہے ریلے کی طرح بھاگتے ہیں. اب کوئی بھی سامنے آ جائے ان کا اثر ان کے اوپر لگتا ہے، جس سے کیا ہے سامنے والا متاثر ہو جاتا ہے. مرد ہوتا ہے تو وہ اعصابی طاقت والا ہوتا ہے، وہ ان کا دفاع کر سکتا ہے. بچہ بیچارہ معصوم ہوتا ہے، وہ ان کے زہریلے اثرات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے ان کا اثر بچے اپنے جلدی منتقل ہوتا ہے. تو غروب آفتاب کے وقت کون جاگتا ہے بھائی؟ تو اس لیے انہوں نے ریکارڈنگ بھی جو چلائی ہے مغرب کی اذان کے لیے، فجر کی نماز کی ریکارڈنگ چلائی ہے، الصلاۃ خیر من النوم. ہو سکتا ہے سارے کے سارے تہجد گزاروں، پوری رات یہ نوافل پڑھیں گے. انا للہ و انا لا حول ولا قوہ. یہ کیسا بشر ہے، دیکھنے میں لنگور ہے، صرف دم کی کسر ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. ایسے لوگ آئیں گے بھائی جب ہم حرکتیں ایسی کریں گے.
اس لیے میں سب کی بات نہیں، کچھ علماء اللہ کا واسطہ ہے، کچھ علماء ان کی فیور کی باتیں نہ کرے، جمہور علماء کا ساتھ دے۔ جمہور علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوڑ دیں ان کی جو ہے نا وہ بوٹ پالش کرنا چھوڑ دیں، اور دیکھیں تمہاری اذانوں کا کیا حال کر رہے ہیں، تمہاری اذانوں کا، تمہاری نمازوں کا حشر نشر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تم ابھی بھی کہتے ہو کہ یہ اس کی زبان پھسل جاتی ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی، غلطی ایک دفعہ ہوتی، 3 دفعہ ہوتی، 100 دفعہ غلطیاں ہوتی ہیں بھائی۔ تو کچھ علماء سے گزارش ہے جہاں تک آواز جائے گی انشاءاللہ کہ زیادہ ہے نا اس کے بارے میں صفائیاں پیش نہ کرے بھائی، جمہور علماء کا ساتھ دے، اور لاکھوں علماء وہ اس کی حقیقت سے واضح آشکارا ہو چکی ہے۔ تو خیر، تو یہ وہ بات کیا، اس بندے نے کو لڑکا کہ وہ تو دادا ہے شکل سے، اس نے کہا کہ میں نے اس سے ہم بستری نہیں کی، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب اگر ہم بستری دوسرا شوہر نہ کرے اور اس کو طلاق دے دے، یہ عورت پہلے والے خاوند کے لیے اگرچہ 100 دفعہ عدت گزارے، یہ عورت پہلے والے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہاں ایسے کیس ہو رہے ہیں جی، کبھی اقصی مسجد کی طرف وہ طلاق والا پرچہ پھرایا جا رہا ہے، کبھی ادھر پھرایا جا رہا ہے، کبھی اس مسجد میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ ہمارا خنزیر بکرا بن جائے اور حلال ہو جائے۔ انشاءاللہ ایسے تو نہیں ہوگا۔ تو ہم مسلمان اتنے ڈیپ ہو رہے ہیں، اتنا گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں کہ حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے میں فکر مند ہیں، تبھی تو اللہ کے عذابات ہیں انبر بھائی۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، تمہارے جیوں میں جو کچھ ہے جان لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لہٰذا ڈرو، اللہ سے بچو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ہمارے بزرگ کیسے ڈرتے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ہم نام لیتے ہیں وہ بڑے احترام سے لیتے ہیں، اور سارے ائمہ ہمارے سر کے تاج ہیں، کیا امام شافعی، کیا امام مالک، کیا امام احمد بن حنبل، اور کیا امام اعظم ابو حنیفہ، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا، اور یہ ان کی کپڑوں کی ملیں تھیں، جیسے پہلے میں نے آپ سے عصر میں بھی عرض کیا، جمعے میں بھی عرض کیا، کپڑوں کی فیکٹریاں تھیں۔ 56 کروڑ تو جب یہ ان کا انتقال ہوا تو میراث میں چھوڑ کر گئے، 56 کروڑ اس زمانے کا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ قرضہ بھی دیتے تھے لوگوں کو، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ اس زمانے میں گھر جو تھے وہ کچی مٹی کے تھے، یہ پختہ مٹی سیمنٹ کے نہیں تھے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو ان کا پاؤں کسی کیچڑ میں جو ہے نا وہ لگا، تو چھینٹیں اٹھیں اور کسی انسان کے گھر کی دیوار پر وہ چھینٹیں لگ گئیں۔ اب دیکھو جس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا وہ یہ کام کرتا ہے۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے کہ یار اگر ظاہر بات ہے میرا پاؤں لگے، چھینٹیں اڑی ہیں، اس کے دیوار پر لگی ہے، اگر میں دیوار کو صاف کرتا ہوں تو اس کے دیوار کی مٹی بھی آتی ہے، تو یہ تو اس انسان کے دیوار کی مٹی بھی آ رہی ہے، تو یہ تو اس کے دیوار سے مٹی کم ہو رہی ہے، اور اگر چھوڑ دوں تو یہ اچھی بات نہیں کہ چھینٹیں میری وجہ سے لگے ہیں، اب کروں تو کیا کروں؟ اسی سوچ میں تھے کہ گھر سے ایک آدمی نکلا اور وہ آگ کا پجاری تھا، جس کو پارسی کہا جاتا ہے، آتش پرست جس کو کہا جاتا ہے، آگ کی پوجا کرنے والا۔ وہ جب باہر آئے تو دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے، وہ ڈر گیا، اس نے کہا بھائی یہ ان سے تو میں نے قرضہ لیا ہوا ہے، اب اگر کیا ہے لگتا ہے یہ مجھ سے قرضہ لینے آئے۔ امام صاحب نے جب اس کو دیکھا اس نے کہا جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ کہا بھائی آپ سے پیسے کس نے مانگے ہیں؟ میں تو اس مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں۔ وہ مسئلہ سارا بتایا کہ دیوار اگر آپ کی صاف کروں تو آپ کی دیوار کی مٹی نکل کر آئے گی، آپ کی دیوار میں عیب آئے گا دیوار میں، اور اگر میں چھوڑ دوں تو آپ کی دیوار پھر بھی عیب والی ہوگی، دونوں صورتوں میں عیب والی ہوگی۔ اب میں کیا کروں، صاف کروں کہ نہ کروں؟ تو آتش پرست کو اتنا زیادہ جھٹکا لگا اس بات پر کہ ایک آدمی کو اللہ کا اتنا ڈر ہے کہ وہ اس مسئلے کو دیکھ کر پریشان ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے اس بارے میں پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں گا۔ اسے اللہ کا اتنا ڈر ہے، لوگوں کا اتنا احساس ہے، تو اس نے کہا اے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دیوار کو صاف کرو یا نہ کرو یہ بات کی کہانی ہے، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر میرے ناپاک دل کو صاف کر لو۔ اور وہ کلمہ پڑھا اور وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے فحذروا، اللہ فرماتے ڈرو مجھ سے، اللہ سے ڈرو، حرام حلال کا کے درمیان فرق قائم کرو۔ یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، اندلس کے رہنے والے، بڑے محدث بھی تھے، اپنے طلبہ کو، اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے تھے۔
حدیثیں پڑھاتے تھے. تو ایک دفعہ طلبہ سے کہا کہ بس بھائی ایک لمبے عرصے کی چھٹی لے کر میں آپ سے جا رہا ہوں. طلبہ نے پوچھا استاد جی آپ اتنے لمبے عرصے کی چھٹی لے کر کہاں جا رہے ہیں, کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا میں افریقہ کا ایک علاقہ ہے قیروان, میں وہاں جا رہا ہوں. استاد جی وجہ؟ کہا میں نے ایک آدمی کو 1 درہم دینا تھا جو میں نے اس سے لیا تھا, مجھے یاد آ گیا, اب میں اس کا وہ 1 درہم دینے جا رہا ہوں. درہم تھا یا دینار تھا؟ اور پھر باقاعدہ وہاں سے زاد راہ لیا, سفر باندھا, سفر کا سارا سامان باندھا اور نکلے. اور پھر اپنے طلبہ سے کہا 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 6 انگلیاں انہوں نے گنائی. 6 لاکھ روپے صدقہ کرنا اتنے خیر والا کام نہیں ہے جتنا حقدار کا حق دینا خیر والا کام ہے. کہ میں نے اس سے 1 درہم یا دینار, وہ میں نے قرضہ لیا تھا, اب وہ میں نے کیا ہے ادا کرنا ہے. اس کے مقابلے میں اگر میں 6 لاکھ روپے دوں اس کا اتنا نفع نہیں آئے گا جتنا کہ میں حقدار کا حق کیا کر دوں, اس کو لوٹا نہ دوں. یہ ہیں اللہ والے, اور یہ ہے کیا ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. اللہ یہی فرماتے ہیں نکاح کے بندھن میں بندھے وہ فاحذروا, مجھ سے ڈرو. معاملات ہیں, حقوق ہیں, مجھ سے ڈرو, معاملات کی ادائیگی کرو صحیح طور پر. زکوٰۃ کا آ رہا ہے نا, اکثر رمضانوں میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے, تو زکوٰۃ دینے میں بھی اللہ سے ڈرو. تفصیل سے جمعے میں بات آئی ہے. زکوٰۃ دینے میں پھر تھوڑی سی بات میں, زکوٰۃ کے آداب ہیں. زکوٰۃ یہ نہیں کہ صرف نکال کر چپکا دیا سامنے والے غریب آدمی کو جی ادا ہو گئی ہے. زکوٰۃ کے آداب ہیں, اور آداب جو انسان کسی عمل کو آداب سے کرتا ہے اس کے انوارات اور خیر سے وہ فائدہ حاصل کرے گا. لیکن اگر اس عمل کے آداب کو بجا نہیں لائے گا اس عمل کا فائدہ اس کو نہیں ہوگا. دین تو سارا ادب ہے. ابھی تو ہمارے حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں 4 کاموں کا بڑا اہتمام کرتا ہوں. حضرت تو بہت کاموں کا اہتمام کرتے تھے لیکن اس میں 4 باتیں گنوائی ہیں. ادب کا مقام دیکھیں آپ, کہ میں جو چھڑی ہے نا, چھڑی لاٹھی, اس کو جو میں استعمال کرتا ہوں تو جب میں بیٹھتا ہوں تو اس کے نیچے کا جو حصہ ہے, چھڑی کے نیچے کا حصہ, وہ قبلے کی طرف ایسے نہیں رکھتا ہوں کہ یہ بے ادبی ہے. ہم تو باکس موجود ہے چپل پھر بھی باہر رکھتے ہیں, اور بعض تو نیچے رکھتے ہیں, یا اللہ خوب بے اکرامی کروں گا. باکس موجود ہے لیکن عادت نہیں جاتی, پھر بھی چپل کیا کریں گے حضرت جی ادھر ہی رکھیں گے, باہر رکھیں گے, تاکہ باہر کی گندگی غلاظت اللہ کے گھر کے فرش کے ساتھ لگے. اس لیے کہ ہمارے نوکر تو یہاں موجود ہے صفائی کرنے والے, یہ ہمارے ابا جی کے ملازم ہیں, ہمارے گھر سے ان کو راشن جاتا ہے, ہمارے بوٹ پالش کرتے ہیں یہ لوگ, اس لیے ہم تو چپل ایسے ہی رکھیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نماز کا نور نہیں ملے گا اگر اللہ کے گھر کی اللہ کے گھر کے تقدس کو پامال کریں گے. بھائی سیدھی بات ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ادب کرتا ہوں کہ چھڑی کی نچلا جو حصہ ہے اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں کرتا, ادب کے خلاف ہے. نمبر 2, حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب کھانا کھاتا ہوں تو ظاہر بات ہے جو چارپائی پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں تو چارپائی کا ایک حصہ ہوتا ہے سر والا, ایک حصہ ہوتا ہے پاؤں والا. اس کو کہتے ہیں سر والے حصے کو سرانہ, پاؤں والے حصے کو کیا کہتے ہیں پائنتی, پاؤں والا. فرماتے ہیں میں پاؤں والی طرف بیٹھ جاتا ہوں اور سر والی طرف پلیٹ رکھتا ہوں, کھانا اس طرف کھاتا ہوں اور سر والی طرف کھانے کو رکھتا ہوں. ایسا نہیں کرتا کہ سر والی طرف میں بیٹھ جاؤں اور پاؤں والی طرف کھانے کو کروں, یہ رزق کی بے اکرامی ہے, رزق کی بے توقیری ہے. تبھی تو اتنے بڑے لوگ بنے ہیں بھائی, آج منبر پر ان کا نام لے کر ہمیں فخر ہوتا ہے اور فخر کریں گے انشاءاللہ. تیسرا, حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں روپے جو ہیں روپے میں الٹے ہاتھ میں نہیں لیتا, میں روپیوں کو سیدھے ہاتھ میں لیتا ہوں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. آپ کہو گے یہ اٹیک کر رہا ہے, میں اٹیک نہیں کر رہا. اچھا پہلے میں بتا رہا ہوں, سال لگایا ہوا ہے, مسلمان ہوا, سال لگایا ہوا میں جو اگلی بات کر رہا ہوں نا بعض لوگ جو ہے نا بغیر دیکھی کے فتویٰ لگا دیتے ہیں. ہمارے ایک امیر صاحب تھے, تو بھائی دیکھو ہر امیر کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے, جو شریعت کے خلاف ہو وہ نہیں مانو اور جو شریعت کے مطابق ہو وہ مانو. یہ نہیں کہ بس وہ کہیں رات ہے تو رات ہے, دن ہوتے دن ہے.
شریعت کے خلاف ٹھوک کر بیان کرو آپ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو، آپ حرام کام کر رہے ہو، آپ کوئی پیغمبر نہیں ہو، آپ کوئی صحابی نہیں ہو، آپ غلط کام کر رہے ہو۔ تو امیر صاحب نے وہ نیا نام سال میں وہ نئی تشکیل تھی پہلی، پتہ نہیں تھا بیچاروں کو، انہوں نے کہا بھائی اب مجھے بھی اس وقت نا تو نہیں، میں نے کہا یار یہ اونچی سرکار ہے بھائی، انہوں نے کسی سے پوچھا ہوگا یہ مسئلہ، کہا پیسے خبردار اگر تم لوگوں نے گنے مسجد کے اندر، گننے ہیں پیسے لیٹرین میں جا کے گنو۔ واش روم میں جاؤ پیسے گنو۔ او یار حقیقت بتاؤں میں نے ایک دفعہ عمل بھی کیا تھا اس طرح، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ بھائی ایک روب تھا نا، ایک شہر تھا، اس شہر کو توڑو۔ اب آپ لوگ کہو گے بھائی یہ جو ہے نا یہ ہمیں اکسا رہے، اکسا نہیں رہے، میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ پھر وہ جی ساتھی بیچارے لیٹرین میں جاتے ہوں گے گرنے کے لیے، بھائی ایک دوڑ کتنے لے کر آئے ہو؟ بھائی ادھر کہتے ہو برکت ختم ہو گئی، وہ برکت کو لیٹرین میں گنتے ہو، کچھ تو خدا کا خوف۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ میں پیسوں کو الٹے ہاتھ میں نہیں لیتا، یہ مال ہے، اسے اللہ نے خیر کہا ہے۔ بھائی پیسہ ہوگا تو آپ زکوٰۃ نکالو گے نا، پیسہ ہوگا دینی کام کرو گے نا، پیسہ ہوگا بیواؤں کی خدمت کرو گے، یتیموں کی کفالت کرو گے۔ پیسہ نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ اس لیے دین کے کاموں میں جو پیسہ لگتا ہے وہ بھلائی کا ہے، وہ خیر ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں جو لگتا ہے وہ اسراف ہے، وہ شیطانی کام ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، فنکشنوں میں اڑاتے ہیں خوب۔ وہ ایک آئے تھے نکاح پہ فارم پہ جو ہے نا وہ لکھوانے کے لیے، ہاں جی مہر، میں نے کہا جی مہر، انہوں نے کہا کتنا لکھوائیں آپ بتائیں، تو میں نے کہا یار غریب ہوگا بیچارہ، میں نے کہا 5,000 اتنا زیادہ مہر؟ ابے تو کیا مرغی لے کے جا رہا ہے؟ بندے کا پتر بننا، تو مرغی لے کے جا رہا ہے، تو کیا لے کے جا رہا ہے؟ مطلب تو کسی کی بیٹی کو لے کر جا رہا ہے، زندہ لاش کو لے کر جا رہا ہے۔ تو پھر میں نے بھی بھائی اس دفعہ کہہ دیا تھا اچھا بھائی فنکشن پہ اتنے ہزاروں روپے لگا وہ ٹھیک ہے، اور مہر جو شریعت کا حق، عورت کا حق ہے، شریعت کی طرف سے واجب ہے، جو اپنی بیویوں کا مہر ادا نہیں کرے گا قیامت میں زانیوں کے صف میں کھڑا ہوگا۔ اور ایک کسی نے کہا جی اتنا مہر ہے، اگر میری بیوی معاف کر دے، لاکھوں کا مہر لگوایا تھا اس نے، اس کو میں نے کہا بھائی یہ دینا پڑے گا، اچھا انسان کا پتر بن دینا پڑے گا، اتنا دینا پڑے گا، تو لکھوایا کیوں ہے؟ کہا جی انہوں کی طرف سے، میں نے کہا اگر آپ ایگری ہوگا دینا پڑے گا، کہا بیوی معاف کر دے، میں بیوی کو تم معاف کرواؤ گے نا، وہ خود تھوڑی کرے گی، نہیں وہ دل سے کرے گی، میں نے دل تو نے چیرا ہے تو دل سے تو کرے گی، وہ بیچاری کیا کرے، تو پہلے 5 10 15 لاکھ روپے اس کے ہاتھ میں رکھ اور اس کو کہہ کہ اب مجھے معاف کر، میں دکھاتا ہوں دیکھتا ہوں کیسے معاف کرتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تو کہہ رہی ہے معاف کر دیا، لیکن اس کے ہاتھ میں پہلے پیسے ڈال دو، قسم خدا کی اگر معاف کر کے دکھا دے، اس کے سامنے اتنی حاجت ہے، اتنے جو ہے نا وہ دماغ میں باتیں آئیں گی، پہلے تو میں 25,000 کا موبائل لوں گی، پھر میں اس ایک جو ہے کہ بہترین قسم کی چپلوں کی جوڑی لوں گی، ظاہر بات ہے اس بہن کہاں کہیں گے؟ تو اس لیے بھائی یہ کوئی مردانگی نہیں، بیویوں سے انسان کیا کرے، مہر معاف کروائے۔ تو میں وہ بات کیا عرض، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ میں اس مال کو، اس پیسے کو سیدھے ہاتھ میں پکڑتا ہوں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور چوتھا فرمایا کہ میں جہاں میری کتابیں ہوتی ان کتابوں کے اوپر استعمال شدہ کپڑے نہیں لٹکاتا، یہ نہیں جی کتابوں کی تپائی نیچے مولوی صاحب کی شلوار اوپر لٹک رہی ہے، قمیص اوپر لٹک رہی، استعمال والی یعنی میلی کچیلی، وہ مراد ہے۔ ایک تو دھلے ہوئے ہو نا صاف ستھرے تو میل تو نکل گیا نا اس کا، وہ نہیں، جو میلی کچیلی وہ ٹانگ دی اوپر، نیچے اللہ کا کلام پڑا ہوا ہے اور پڑا ہوا نہیں، استغفر اللہ، رکھا ہوا ہے، تو یہ پڑا اور رکھا ہوا میں فرق ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی روٹی وہاں پڑی ہوئی ہے، یہ غلط ہے، روٹی وہاں رکھی ہوئی ہے، چپل وہاں پڑی ہوئی ہے، تو روٹی رکھی ہوئی ہے، قرآن پاک رکھا ہوا، کپڑے رکھے ہوئے ہیں، چپل پڑے ہوئے ہیں، آپ کہو گے آج یہ چپلوں کے خلاف ایکشن ہے، تو بھائی کچھ بات سمجھ۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ 4 کام میں بڑے اہتمام سے کرتا ہوں، تبھی تو اللہ نے ان سے ہزاروں کتابیں لکھوائی ہیں بھائی۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے نا،
جان لو کہ اللہ جانتا ہے، لہٰذا تم کیا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ تو اس لیے یہ زکوٰۃ دینے میں بھی اللہ سے ڈرو آداب ہیں۔ میں ہر سال کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا جب تک کہ یہ سحر ٹوٹے گا نہیں۔ ہم لوگوں نے زکوٰۃ کیا ہے صرف سمجھا ہوا کہ بس کیا راشن کے بورے دینا لوگوں کو، اور وہ بھی اپنے پاس آ کر دینا۔ یہ اکثر یہ بیماریاں ہیں۔ ایک کے بارے میں سنا حضرت کہ وہ رکشہ بھر کر لائے ہیں اپنے گھر کے لیے راشن کا۔ وہ یہ یاجوج ماجوج کی قوم ہے کیا؟ وہ بھائی کتنا کھاؤ گے بھائی؟ ایک بورا دو بورا ایک مہینے کے لیے کافی ہے، پورا رکشہ بھر کر کے لائے ہیں کہ جی رمضان تاکہ آرام سے کیا ہے بھائی ہمارا گزرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے محترم، آداب کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے آداب کیا ہیں؟ کہ غریب کے گھر پر چل کر جا کر اس غریب کو زکوٰۃ دو، غریب کو اپنے پاس نہ بلاؤ۔ اور بہتر ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ پیسہ دو اس کو، تاکہ اس کے گھر میں بیماری ہے تو میڈیکل کا خرچہ، اس کے گھر میں کپڑوں کا فقدان ہے ان پیسوں سے کپڑے لے کر آئے، جوتوں کا مسئلہ ہے جوتے لے کر آئے، اسی طرح دیگر ضروریات ہیں، گھر کی اس کی مشین خراب ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ خود کل ایک ساتھی نے لی مارکیٹ میں، پتی والا ساتھی ہے ہماری مسجد کا ساتھی، آپ لوگ جانتے ہوں گے، اس نے کہا کہ باقاعدہ ہمارے پاس عید کے بعد یہ پتی کے پیکٹ ریٹرن آتے ہیں، یعنی وہ کھڑے ہوتے ہیں نا لائنوں میں، 10 5 بورے لے لیے، اب کیا ہے واپس ریٹرن آ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو ضرورت نہیں، اس وقت ہوس ہوتی ہے بس لینے کی، وہ لے لو مال مفت دے لے میرے ہم، مفت کی شراب قاضی بھی نہ چھوڑے، تو اس وقت لے لیتے، بعد میں اس پتی کا کیا کرے، یہ ریٹرن کرتے، ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، معلوم ہوا بات گھوم پھر کر پیسوں پر آتی ہے، تو ابھی سے ہی پیسے دے دو تاکہ ان کو جانا ہی نہ پڑے، اس لیے کہ پیسے کس کو واپس کریں گے، پیسے تو سے محبت ایسی ہے، پیسے کون کس کو واپس کرے گا۔ تو یہ بنیادی بات جو فقہائے کرام نے فرمائی ہے کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا غریبوں کو راشن نہ دے، پیسے دے، اور آپ اپنے دل سے کہیں، آپ راشن والوں کو کہیں کہ کیا آپ اس میں مکسنگ نہیں کرتے؟ کتنے ایسے واقعات آئے ہیں کہ وہ ڈنڈیاں مارتے ہیں، 3rd کلاس کا راشن دے دیتے ہیں، غریب بیچارہ بولے گا نہیں، رگڑو اس کو، بس حضرت جی نے اس کو 50 بوروں کا آرڈر دے دیا، خود چلے گئے، تحقیق نہیں کی۔ بہتر یہ ہے کہ غریب کو اگر چلو راشن دینا ہی ہے نا، اس کی بھی میں صورت بتاتا ہوں، یہ ادب سے بات یاد آئی، فاحذروا، اللہ سے ڈرو، اس سے بات، اگر غریب کو راشن ہی دینا ہے اس کی ترتیب کیا ہے، بہترین قسم کے بڑے بڑے کیا شوپر لے لیں، بہترین اچھے عمدہ پرنٹڈ شوپر لے لیں اور اس میں ان کو پیک کر کے دیں۔ اس میں کیا ہوگا کہ جب یہ جائے گا تو سب کے سامنے سینہ تان کے جائے گا، کوئی کہے گا جے مارٹ سے آ رہا ہے، امتیاز سے آ رہا ہے، سپر مارکیٹ سے آ رہا ہے، راشن لے کر آ رہا ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے جو نا اس نے چیزیں خریدی ہیں یہ لے کر آئے گا، بہترین۔ لیکن اگر یہ بورے لے کر جائے گا، اور ان دنوں میں اگر غلطی سے ہم لوگ بھی اگر نا بورے کا اگر کیا کسی سے اس کو آرڈر دیا راشن والے کو، غلطی سے اگر بورا لے کر آئے، مولوی صاحب زکوٰۃ کا مال لے کر جا رہا ہے، یقین کرو بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے وہ یہ تھیلیاں نہیں ہیں یہ بڑی بڑی، یہ بہتر ہے کہ بھئی کیا ہے اس میں لے کر جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے جب اتنا بھی تکلف کیا تو غریب کے گھر میں پہنچاؤ۔ واقعات ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے سناتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سناتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ اور حضرت ابو بکر صدیق کی سناتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیوہ عورت کے گھر کا سارا کام خود کیا کرتے تھے اور مشکیزے سے پانی بھر کر لاتے تھے۔ بیوہ عورت کے واقعات میں تو ایسے واقعات سنائیں گے جیسے جنید بغدادی کا بچہ ہے یہ، وہ جی وہ فلاں جو ہے نا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادوں میں سے ایک جو ہے بیٹا تھا، تو اس کو جب ان کا جب انتقال ہوا غسل دیا تو پیٹھ پر نشانات تھے، کیوں کہ یہ غریب لوگوں کے لیے اپنے کندھے پر راشن اور سامان لے کر گھر کو پہنچاتے تھے۔ نبی کا خانوادہ، اس کا چشم و چراغ، نبی کی اولاد میں سے سید خاندان کا آدمی، وہ اپنی پیٹھ پر غریب عورتوں کے لیے راشن اٹھا کر گھر لے کر جائے، اور ہم یہاں جھاڑتے ہیں باتیں، اور پھر کیا ہے واقعات ان کے سناتے ہیں۔ جب عملی میدان کا وقت آتا ہے غریب کو اپنے گھر پر در دولت پر بلاتے ہیں، گھر کی چوکھٹ پر بلا کر دیتے ہیں۔ یہ تضاد نہیں ہے، یہ کراس نہیں ہے معاملہ۔ اس لیے میرے محترم اگر دینا ہی ہے راشن، اگر دینا ہی ہے
غریب کے گھر پہ جا کر دیں، عزت سے دیں، 2-3 بندے مقرر کر دیں، ان کو 1000 روپے دہاڑی دے دیں کہ بھائی آج کی دہاڑی آپ کی یہ ہے، آپ میری بہنوں، غریب بہنوں کو، میرے غریب بھائیوں کو ان کے گھر میں جا کر دو۔ لیکن میرے محترم اکثر گلا آپ حضرات سے بھی ہے، آپ سے مراد جو یہ کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہہ دے نا میرے گھر پہ آپ لے لو، کہو بھائی ضرورت نہیں، لاتا ہے ادھر لا۔ یار 11 مہینے کون پالتا ہے بھائی جان؟ 12ویں مہینے اللہ چھٹی پر چلا گیا، خود سوچے نا، وہ رمضان میں میرا اللہ غیرت مند ہے، خدا کی قسم اللہ کھلائیں گے۔ رائمنڈ میں پہلے کیا تھا، یہ تو اب مزے ہیں نا، کیا تھا یہاں، کتنی قسمہ پرسی کا عالم تھا، لیکن بھائی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بڑے بڑے حضرات، انہوں نے یہاں ڈیرے ڈال دیے کہ یہاں دین کا کام کرنا، موت پر بیعت کی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر۔ اب بتائیں جب انہوں نے ٹھان لی، اللہ نے یہاں دیکھیں دودھ کی نہریں تو نہیں لیکن دودھ کے پیالے وہاں ہیں، اللہ نے نظام چلا دیا نہیں چلایا؟ انسان ٹھان لینا یار رزق اللہ دے گا، میں کماؤں گا، میرا اللہ مجھے رزق دے گا۔ میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، آخری درس سے سن لو، دعا کرنا کہ پھر عید کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ ہو۔ مطلب آخری کا مطلب یہ نہیں کہ میں آسمانوں پر جا رہا ہوں، مطلب ایک علاقے کے اندر قحط سالی تھی، لوگ پریشان رو رہے ہیں، اور ایک غلام ہے، پہلے زمانہ غلاموں کا تھا، ایک غلام ہے بڑا بہترین ہو، ٹھاٹ باٹ کے رہ رہا ہے، بھائی یہ کیا؟ تو ایک اللہ والے نے اس کو کہا بھائی لوگ پریشان ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پانی کا مسئلہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھانے کو نہیں ہے، اور تم اتنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہ رہے ہو۔ کہا بھائی میں جس کا غلام ہوں وہ میرا مالک ہے، تو مجھے ٹینشن کی کیا ضرورت ہے، میرا مالک مجھے دے گا۔ اس بزرگ کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، اس غلام کو اپنے آقا پر اتنا اعتماد ہے، ہم سب غلام ہیں اس اللہ کے، ہمیں اللہ پر اعتماد کیوں نہیں ہے، ہمیں اللہ پر یقین کیوں نہیں ہے؟ 11 مہینے ہمیں اللہ پر یقین ہوتا ہے، یہ 12ویں مہینے کیا ہو جاتا ہے، ہم راشن کی لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان ظالموں کو بھی خدا کا خوف نہیں ہے، یہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، دھوپ میں کھڑی ہوئی ہے روزے کی حالت میں، اس بدبخت کو بھی اتنا کیا ہے احساس نہیں۔ معذرت، جو اپنے لیے انسان پسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچے کو نصیحتیں فرمائی، فرمایا میں تمہیں 5 حدیثیں بتاتا ہوں، یہ 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اسے پلے باندھ لینا۔ 5 حدیثیں 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا۔ آپ اللہ کے لیے بیان کر رہے ہو، اللہ ثواب دیں گے۔ لوگوں کے سامنے گلچھریاں اڑا کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ بعد میں واہ واہ ہو، یا اسی طرح نماز پڑھوں تو تاکہ لوگ میری نماز کی تعریف کریں، زکوٰۃ دوں لوگ میری زکوٰۃ کی تعریف کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کروں، اللہ مردود کر کے چہرے پر ماریں گے۔ تو حضرت نے فرمایا، پہلی حدیث بخاری کی بھی پہلی حدیث ہے، مشکات کی بھی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو نیت خالص کرنا میرے بچے، لوگوں کو مت دکھانا، اور حقیقت ہے جو اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں اللہ غیب سے مدد کرتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبصورتی فضول کاموں سے بچنا۔ 2 بجے تک موبائل، 3 بجے تک موبائل۔ اور ایک اپنے بچوں کو میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، وہ دانت والا ڈاکٹر، وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر وہ کھیل لے، میں نے کہا پتہ نہیں کیا، وہ ایک دوسرے سے وہ کیا اسنوکر کھیل لیں، ہاں بھائی وہ کالی والی بلیک والی مارنا۔ یہ تو ایک ہے، دیکھ کا ایک دانہ ہے، پتہ نہیں کتنی گوٹیاں لوگ کھیل رہے ہوں گے، وہ کہتے ہیں اس میں گروپ بھی مناتے ہیں ظالم۔ تو یہ اس انسان کے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ فضول کاموں سے بچنا۔ فضول کاموں سے انسان بچے گا، دماغ کی بیماریوں سے محفوظ ہوگا، فضول کاموں سے بچے گا، منفی قسم کے خیالات سے انسان کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا۔ تیسری چیز فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بتائی کہ میرے بچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، یہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو کیا زکوٰۃ دینے والا میرا بھائی، سب کی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ جن کا تعلق علماء سے ہے اور ان میں ماننے کی صلاحیت ہے، تو وہ الحمدللہ رات کے اندھیروں میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا دے دیتے ہیں۔ یہ ان کی بات کر رہا ہوں جن کی گردنوں میں کیا ہے؟ سریہ گھسا ہوا ہے۔ تو بھائی زکوٰۃ دینے والا یہ چاہے گا کہ میری بہو لائن میں کھڑی ہو، میری بیٹی لائن میں کھڑی ہو، ہزاروں بیمار نگاہیں ان کو دیکھیں،
ہزاروں نوجوان کی گندی نگاہیں ان پر پڑیں، کوئی نہیں چاہے گا، ہر ایک یہی چاہے گا میری بچی، میری بیوی، میری بہو، میری بیٹی گھر کی چار دیواری میں رہے، باہر کی کوئی بیمار نگاہ ان پر نہ پڑے۔ تو دوسروں کی مائیں بہنیں فالتو ہیں؟ میرے بھائی آپ بھی ہمت کریں، اگر کوئی اپنے پاس آنے کا کہا بھائی ضرورت نہیں، اگر دینا ہے تو گھر میں آ کر دو، ورنہ وہ بڑا غیور ہے، وہ مجھے اتنے عرصے سے پال رہا ہے، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو اس نے لکھ دیا تھا کہ میرا بندہ اتنا اتنا کھائے گا، اتنا اتنا پیے گا، آنے سے پہلے رزق کا مسئلہ حل کر دیا۔ میرے بھائی ناراض نہ ہونا، اچھے انداز سے، یہ نہیں کہ اس کے سامنے مناظرہ شروع کر دے، بھائی جان میری ہمت نہیں، وہاں آپ نے دینا ہے جی بسم اللہ، میرا گھر وہاں ہے، آپ بسم اللہ کر کے وہاں لے آئیں، میری ہمت نہیں بھائی۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک حدیث رسول پاک علیہ السلام کی یہ بھی کہی کہ الحلال بین والحرام بین، حلال واضح، حرام واضح، ان دونوں کے درمیان کیا مشتبہ چیزیں ہیں۔ تو جو انسان حلال واضح حرام واضح اس سے تو بچا، لیکن جو مشتبہ چیزوں سے بھی بچا تو اس نے اپنی عزت اور اپنے دین کی حفاظت کی۔ تو اگر پتہ چلا کہ اس کا مال مشکوک ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، ضرورت نہیں ہے لینے کی۔ اور پانچویں حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین انسان، کامل ایمان والا وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان، اور ایک روایت میں آتا ہے دوسرے انسان کیا ہو، محفوظ ہو۔ تو زکوٰۃ دینے والا اپنی عبادت کی خاطر دوسرے انسانوں کو دھوپ میں کھڑا کر کے تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اس کے ہاتھ سے، اس کے کردار سے کیا دوسروں کو تکلیف ہو رہی کہ نہیں ہو رہی بھائی؟ اس لیے میرے محترم عزیزوں، ہر عبادت، اور زکوٰۃ اتنی بڑی عبادت ہے، اس کے آداب نہیں ہوں گے، اس لیے اس کے آداب، ہمت آپ کریں، آپ ہمت پیدا کریں، یقین کریں آپ نے ہمت پیدا کری، اگلا مجبور ہوگا، گھٹنے ٹیکے گا، خود آئے گا آپ کے گھر پہ۔ اس لیے کہ اگر آپ نے انکار کر دیا نا تو اس کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی جب غریب نہیں لے گا؟ اس لیے میرے آپ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اللہ کرم کرے گا۔ اور ایک گزارش، بعضوں کی زکوٰۃ کا سال مکمل ہوتا ہے رجب میں، بعضوں کی زکوٰۃ کا سال مکمل ہوتا ہے ربیع الاول میں، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ زکوٰۃ دینی ہے تو رمضان میں دینی ہے، تو بیچ میں کتنے مہینے کھا رہا ہے، پھر کچھ عرصے بعد وہ سال بن جاتے ہیں، سال کے بعد 2 سال بن جاتے ہیں، تو یہ خوش فہمی میں ہے میں رمضان کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں، اور اس کی گردن پر سالوں کی زکوٰۃ اس سالے پر پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی وجوب کا تعلق اسلامی مہینے سے ہے، انگریزی مہینے سے نہیں ہے۔ جیسے حج کا تعلق اسلامی مہینے سے ہے، انگریزی مہینے سے نہیں ہے، رمضان کا تعلق اسلامی مہینے سے ہے، انگریزی مہینے سے نہیں ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق بھی اسلامی مہینے سے ہے، انگریزی مہینے سے بھائی نہیں ہے۔ یار کوئی ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ہو جاؤں، مجھے کیا، مجھے تو ویسے بھی دعوت پہ جانا خلفائے راشدین میں، بریانی کھانی ہے میں نے۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے گزارش ہے آپ سے کہ زکوٰۃ کے متعلق کیا ہے کہ بھائی یہ میاں بیوی کا جو معاملہ ہے نا، تو میاں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے، اگر دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بس اب موٹا موٹا بس، ویسے تو اثر میں تفصیلی بات اور اس سے زیادہ تفصیلی بات کسی اور عنوان میں عرض ہوں، لیکن یہاں میں موٹی موٹی بات کہ بعض ساتھیوں کا صرف اتوار کے دن آنا ہوتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو کسی کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہو، یا یہ کسی اور، یعنی کہ کسی اور کے ذریعے سے یہ پیدا ہوا ہو، ایسا رشتہ کہ جس رشتے، ایسا رشتہ ہو کہ جو توالد تناسل کا رشتہ ہے، یعنی یہ کسی کی وجہ سے وجود میں آیا یا اس کی وجہ سے کوئی وجود میں آیا، ایسے رشتے اگر ہوں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یعنی کہ باپ اپنی اولاد کے وجود کا ذریعہ ہے دنیا کے اسباب کے اعتبار سے، اس لیے باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ بیٹا اس کے وجود کا ذریعہ باپ ہے، بیٹا اپنے والد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح ہاں، اگر کسی نے کسی عورت، یعنی کہ چھوٹی عمر میں، یعنی کہ پیدائش کے بعد 2 سال کے اندر اندر کسی عورت کا دودھ پیا، رضاعی ماں بن گئی، رضاعی ماں کو زکوٰۃ اگر وہ مستحق کو دے سکتا ہے، اس لیے کہ رضاعی ماں اس کی اوریجنل ماں نہیں ہے، صرف دودھ پلایا ہے نا، باقی پیدا تو کیا ہے، یہ پیدائش کا معاملہ تو اس سے نہیں ہوا نا۔ یا اسی طرح رضاعی ماں اگر صاحب
ثروت ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ اپنے رضائی بیٹے کو، اگر وہ کیا ہے غریب ہے تو یہ رضائی بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان توالد تناسل کا سلسلہ نہیں ہے۔ ایک عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں بھائی، ہر سال ہم زکوٰۃ دیتے تھے بالکل، لیکن کبھی ختم نبوت کا کام کرنے والے مجاہدوں کو بھی زکوٰۃ دیں؟ جو اتنا بڑا کام قادیانی کے خلاف کر رہے ہیں، اس پہ کتابوں پر خرچہ آتا ہے، لٹریچر پر خرچہ آتا ہے، رسالوں پر خرچہ آتا ہے، اور پھر کیا ہے جو ختم نبوت کے مبلغین ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، ان کے غریب بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کے اعتبار سے کھانے پینے کا معاملہ ہوتا ہے، ان کو بھی کبھی دیں۔ اور اسی طرح جو دفاع صحابہ کا کام کر رہے ہیں، شہید کر دیے گئے، ان کے یتیم بچوں کے سر پر بھی ہاتھ رکھیں، ان کو بھی دیں۔ کوئی اگر قید میں ہے تو قیدیوں کے لیے چھڑانے کے لیے قرآن میں 8 مصارف ذکر کیے گئے، ہم صرف ایک ہی پر ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے، لیکن کبھی چینج، کبھی بدلے بھی تو صحیح نا بھائی۔ کبھی کیا ہے ان کو دے، مجاہدین ہیں ان کو دے، وہ دشمنان اسلام کو للکار کر رہے ہیں ان کو دے، کبھی یتیم ہیں ان کو دے، مسکین ہیں ان کو دے، ابن سبیل جو مسافر ہیں ان کے پاس نہیں ہوتا ان کو دیں۔ اور یہاں مسافر سے مراد طلبہ بھی ہیں، تفسیر کے اندر آتا طلبہ ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے وہ بھی مسافر ہوتے ہیں، ان کو دیں، مدارس کو دیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں سے کام چلائیں، کریں گے بھائی کوشش۔ ایک اور گزارش، اگر ویسے الگ الگ زکوٰۃ دینے کے بارے میں اکثر علماء تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں اس پر کیا ہے تشفی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں چونکہ حکومت کی سرپرستی میں اجتماعی زکوٰۃ دی جاتی تھی، لینے والے بہت کم ہوتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو ختم ہو گئے تھے، اس لیے کہ ایک سرکاری سطح پر، لیکن اب وہ سرکاری سطح آپ کو پتہ ہے کیسی ہے ماشاءاللہ، کہ مغرب میں فجر کی اذانیں چل رہی ہیں، آپ کے علم میں ہے، اس کو چھوڑو۔ اب اگر ہم ایسے کریں، ہم کمپنی بن جائیں، ایک علاقے کے مخیر حضرات ہیں چند، جس ایک کی زکوٰۃ نکلتی 10 لاکھ، دوسرے کی 5 لاکھ، تیسرے کی 3 لاکھ، اس سب کو اکٹھا کریں۔ اب جب اکٹھا کر لیا تو بھائی اتنی زکوٰۃ ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ نے مثال کے طور پر دیکھا کہ یار ان سے ہم مکان لیتے ہیں 3 منزلہ 4 منزلہ 5 منزلہ، بھائی اتنے ریٹ ہیں، بھائی اتنے کے تو مل گئے، لگا دیے۔ آپ نے دیکھا بھائی یہ بندہ بھی غریب ہے اور سفید پوش ہے، یہ بھی ہے، آپ نے کہہ دیا بھائی یہ نیچے والا پورشن آپ کا، اوپر والا آپ کا، اس کا آپ کو مالک بناتے ہیں، اور کیا ہے باقاعدہ ان کو کاغذات بھی دے دیے۔ آپ نے اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو مکان لے کر اس کو اس کے ہینڈ اوور کر دیا، مالک بنا دیا۔ یہ بعض جماعتوں والے جو کرتے ہیں نا کہ وہ پیسوں سے وہ مکانات لے لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں 4 سال تک آپ کے لیے، 5 سال تک آپ کے لیے، یا یہ ہے کہ بھائی کبھی بھی آپ کو رخصت کر سکتے ہیں، اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کی شرط یہ کسی کو مالک بنانا، یہاں انہوں نے مالک نہیں بنا، یہاں نے اس کو کرایہ دار رکھا ہے، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہیں۔ مالک بنا دو بس ختم، تو ان کو مالک بنا دیں۔ یا یہ کہ جو 25-30 لاکھ روپے آپ نے اکٹھے کی، 3-4 مخیر حضرات نے اکٹھے کیے ہیں، اس سے آپ 3-4 لوگوں کو ایک میڈیکل اسٹور کھول کے دے دو یا بڑا کاروبار کھول کے دے دو، تو اب یہ دیکھیں برسر روزگار ہوں گے۔ وہ بھی وہ جو ہڈ آرام نو اسی بات ہے، تحقیق کریں، اس میں ڈھونڈیں، تھوڑا سا پسینہ تو نکلے گا نا، تھوڑا ڈھونڈیں اپنی عبادت کو سیف کرنے کے لیے۔ ہاں بھائی یار یہ اچھے لوگ ہیں، اب ان کو آپ نے کیا کیا، ایک کاروبار کھول کر کے دے دیا۔ اب بتائیں غریب گھٹے گا کہ نہیں گھٹے گا؟ لیکن ہر سال راشن کی بوری کیوں لے کر جا رہا ہے، تو کیا غریب ختم ہوگا؟ خدا کی قسم غریب پہلے سے زیادہ غریب بنے گا۔ آپ کا تو کام ہو گیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن وہ جو بورا لینے والا ہے اس کا کچھ غربت کا وزن کم ہوگا؟ نہیں کم ہوگا۔ غربت کا وزن کب کم ہوگا؟ جب آپ اس کی کمر کو مضبوط کریں گے۔ آپ مالک بنا دیں مکان کا، آپ مالک بنا دیں اس کو کسی کاروبار کا، آپ اس کو ٹھیہ لگا کر دے دیں، آپ کوئی مشین کی جس کے ذریعے سے بچوں کو کیا کھانے پینے کی چیزیں بناتے ہیں وہ لگا کر دے دیں۔ آپ خود سوچیں غربت اس طرح ختم ہوگی یا کندھوں پر کیا ہے وہ راشن کے بورے رکھنے پر ختم ہوگی؟ آپ خود سوچ لیں، صاحب عقل ہیں سب لوگ ماشاءاللہ۔ آپ دیکھ لیں کتنے عرصے سے ہمارے ملک کے اندر یہ راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، غریب کی غربت ختم ہوئی ہے؟ ہاں اضافہ ضرور ہوا ہے، یہ حقیقی بات ہے، اسلام کے اصول ہیں، ہم اصولوں پر نہیں چل رہے، ہم اپنی مرضی پر چل رہے ہیں۔ جو مرضی کا مسئلہ ہے وہ علماء سے پوچھتے ہیں، جہاں پتہ کہ یہاں ہماری مرضی نہیں چلے گی، ون مین شو قائم نہیں ہوگا، وہاں نہیں پوچھتے ہم۔ پھر کہتے ہیں اہل حق علماء نہیں ہے، اہل حق علماء ہیں، لیکن ان کا حق، ان کی جو آواز ہے جب چبھتی ہے تو کہتے ہیں اس سے مسئلہ نہیں پوچھو، ہمارے ذہن کا نہیں ہے۔ اہل حق علماء کیوں نہیں؟ ہم مسئلہ نہیں پوچھتے۔ او بھائی جان کچھ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ غریبوں کا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، اوے صبر کرنا،
ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان کرنا ہے اور اس میں آپ میرا ساتھ دیں گے۔ یہ میں نعت خواں نہیں ہوں کہ میرا ساتھ دیں گے آپ، وہ نعت خواں والا سٹائل نہیں ہے میرا۔ دیکھو ایک کسی نے پرچہ لکھا ہے، یار اللہ تعالیٰ میں بہت پریشان ہوں اس پر۔ میرے ایک اور مسئلہ بھی یاد آ گیا، میری بیٹی کا شوہر اس کو بہت مارتا ہے، کل اس کو گھر سے نکال دیا دوپٹے کے پڑوسیوں سے، گھر یعنی کہ وہ دوپٹہ بھی نہیں تھا اور پڑوسیوں سے لے کر دیا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ اب اس کو کیا ہے سر، اس کو اپنے طلاق چاہیے، آپ اس کا فیصلہ کرو اس کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے، کیا کرے اب، کون ہے کیا ہے یہ۔ اگر کسی مرد کو بھیج دیں تو انشاءاللہ بات بن جائے گی، اگر وہ سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں تو کسی مرد کو بھیج دیں، کل عصر میں بھیج دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ترتیب بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ کرم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، صحیح اللہ کرے ہو جائے۔ بھائی ایک بات اور کرنی، اور یہ میں کہوں گا بھائی، آپ کو پتہ ہے آپ کے علاقے میں منحوس قدم پڑ چکے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ جمعے میں بھی اعلان کیا تھا، آپ کے علاقے میں منحوس قدم پڑ چکے ہیں بھائی۔ یہ ہمارے مالدار بھائیوں سے سب سے بڑا گلہ ہے، میں کہہ رہا ہوں سب سے نہیں، ان سے جو صرف راشن بانٹتے ہیں۔ آپ کی ناک کے نیچے JDC والا بدبودار شیعہ، امی عائشہ کو گالیاں دینے والا، ابو بکر کو گالی دینے والا، عمر کو گالی دینے والا بدبخت قسم کا آدمی ظفر اقبال، اس نے 2 جگہوں میں اپنا اڈا قائم کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور ہمارے مسلمان جو برسر اقتدار ہیں سندھ گورنمنٹ کے اندر، ان بدبختوں نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ معصومین ہسپتال کے پاس جو میٹرنٹی ہوم ہے، غالباً یہ اس کے ساتھ والا، یہ انہوں نے اس کو دے دیا کہ ڈیلائسس کے لیے ہم آپ کو یہ جگہ دیتے ہیں، آپ گردوں کے پیشنٹ جو آئیں گے ان کا علاج کریں۔ اور وہ علاج کیسے کرے گا؟ کل آپ کے سامنے گاڑیاں گھمائے گا، وہ کہے گا JDC کا ان کے ساتھ تعاون کریں، اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنے فطرے ہمیں دیں تاکہ ہم آپ کے بھائیوں کی کیا کریں، خدمت کریں۔ پہلی گزارش یہ شیعہ ہے، اور شیعہ زکوٰۃ کا منکر ہے، وہ زکوٰۃ کو مانتا نہیں ہے، جو زکوٰۃ کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ آپ کسی کافر کو زکوٰۃ دیں گے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کہاں سے پہنچے ہیں؟ اور دوسرا 8 چوک پر تندور قائم کیا انہوں نے، اب پتہ نہیں کھلا کہ نہیں، کوئی ویڈیو آئی ہے ان کی، باقاعدہ بہت سارے لوگ ہمارے مسلمان کے ساتھ کھڑے ہوئے، کہا جی یہ تنور یہاں سسٹم کریں گے، غریبوں کو کھانا دیں گے۔ ارے غریبوں کو روزگار دو، کھانے میں نہ لگاؤ، وہ ہڈ حرام بن جائے گا ہمارا معاشرہ۔ حقیقت بتا رہا ہوں، جب ایک آدمی کو پتا ہے یار شام کو یہاں روٹی ملے گی، صبح کو بہترین قسم کے چنے ملیں گے، بہترین قسم کے کیا یہاں پراٹھے ملیں گے، وہ کام کرے گا؟ پوری رات جوئے کھیلے گا، پوری رات خناسیت کرے گا، وہ کام نہیں کرے گا۔ یہ تو قوم کو کہاں لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو بہت شوق ہے تو اس لیے تو آپ کوئی اور کام کریں بھائی۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، میری باتیں شاید آپ کو سخت لگیں، یہ آپ کا زکوٰۃ کا مال لیں گے، تھوڑا سا آپ کو دیں گے، باقی مال یہ ایرانی ملیشیا، ایک ان کی باقاعدہ ایران میں فوج ہے، یہ سارا مال جاتا ہے ادھر، وہ ٹریننگ کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں شام کے بچوں پر بمباری کرتے ہیں، آتش و آہن کی برسات کرتے ہیں، بارود کی گھن گرج کرتے ہیں، کٹتا ہمارا بچہ ہے ہمارے پیسوں سے، پیسہ بھی ہمارا، گولی بھی ہماری، سینہ بھی ہمارے بچے کا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ خدا نہیں پوچھے گا ان بدبختوں سے جنہوں نے ان کو اتنا فری ہینڈ دیا بھائی۔ تو سب سے بڑا قصور ہمارے مسلمان مخیر حضرات کا، جو کر رہے ہیں ان سے نہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے، اللہ کے بندو ایک ہو جاؤ، کوئی غریبوں کے لیے ایسا مضبوط نظام کرو، یہ مانگے نہیں، ان کے گھروں کا سلسلہ چل جائے، ان کے نوجوان برسر روزگار ہو جائے۔ بھائی اگر غلط بات ہے آپ کو اعتراض کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس معاملے پر بہت سنجیدہ ہو کر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان ہے، اعلان یہ ہے کہ ختم نبوت کے اعتبار سے بڑے حضرات کی تقریبات تو ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، ہماری مسجد میں بھی الحمدللہ ہوئے ہیں، آج فردوس میں بھی عشاء کے بعد کا پروگرام تھا، الحمدللہ کھڈے میں ایک فضا قائم ہو گئی ہے، اللہ کا کرم ہے، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن بالغ حضرات، بڑے حضرات، ان کے پروگرام ہوتے ہیں، ان چھوٹے بچوں کو کون سکھائے گا کہ آخری نبی کا نام کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، پہلا نبی کون ہے، فلاں نبی کون ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے، حضرت مہدی کسے کہتے ہیں، قادیانی کیا ہے۔ آخر اپنے ان قوم کے بچوں کے دماغوں میں یہ بات بٹھانی ہے کہ نہیں، موٹی موٹی بنیادی باتیں،
تاکہ دنیا جہان کا کالا بدبخت غلیظ قسم کا بدبودار قادیانی کبھی کسی موڑ میں ان کے سامنے آئے، یہ سینہ تان کر کے ہے تم جس نبی کو نبی کہتے ہو کائنات کا سب سے بدترین انسان ہے کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر ہے، کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے سوچا یہ ہے کہ اب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی تقریب کی جائے، اس میں وہ شیلڈے ملڈے نہیں ہوں گی، یہ ابھی بس کرو بھائی یہ، اور یہ پروگرام یہ باقاعدہ انشاءاللہ جمعے کو عشاء کی نماز کے بعد ہوگا، جس کے گھر کا جو بچہ ہے اسے لے آؤ، یہاں آئیں گے، یہاں لے آئیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ کمیٹی کی طرف سے بھی اجازت ہے اور کمیٹی کا پورا تعاون ہے اس میں، ظاہر بات ہے یہ کوئی سیاسی معاملہ تھوڑی ہے، یہ کوئی سرکاری معاملہ تھوڑی ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ہم دیکھیں بچے کو سکھائیں گے تو بچے کو اس عمر پہ سکھانا ایسے جیسے پتھر پر لکیر، اور بڑی عمر والے کو ظاہر بات ہے، فرق بتا رہا ہوں، کسی کی بے کرامی نہیں، اللہ جانتا ہے، بڑی عمر والے کو یہ مطلب اس باتیں کہنا ایسے جیسے پتھر پر پانی پھینکنا، دونوں میں فرق ہے۔ بڑی عمر کے اعتبار سے ذہن کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، کسی کی بے کرامی نہیں ہے، یہ صرف میں ایک عمر کا تناسب بتا رہا ہوں۔ کچھ بچے ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو رہے ہیں، پب جی میں جا رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، تو یہ اچھا نہیں ہم ان کو عقیدہ سکھائیں پھر ان کو کہ چلو گاؤ، ان سے کہلوائیں، اسی مجلس میں کہلوائیں، اسی مجلس میں سبق یاد کروائیں، اور انشاءاللہ اسی مجلس میں ان کو انعام بھی دیں گے۔ اب انعام کیا ہو چھوڑو بھائی، یہ بات ہم ہر وقت نہیں بتائیں گے، اسی مجلس میں ان کو انعام دیں گے، اور دلواؤں گا بھی آپ لوگوں کے ہاتھ سے، خبردار اگر کوئی خالی ہاتھ آیا۔ عقیدہ بچوں کو سکھائیں گے تو ان کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ انشاءاللہ اس جمعے کو زندگی رہی، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ باغ اور یہ گلستان کھلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس جمعے کو عشاء کی نماز کے بعد ہم ان بچوں سے ایک چھوٹا سا ان کے سامنے بیان کریں گے، وہ بچوں کے لیول کا ہوگا۔ آپ لوگ تنگ نہ ہونا، آپ صرف حوصلہ افزائی کے لیے آنا، آپ اسکرین میں نہیں آنا، آپ سائڈ پر ہونا، ادھر ادھر، بچے ہمارے سامنے ہو، صحیح ہے بھائی؟ کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، بچوں کو لے کر آنا، بس اتنا بھی چھوٹا بچہ نہ ہو کہ وہ پھر آپ سب کھڑے ہو کر اسی کو کھلاتے رہو تو کام کیا بنے گا، مطلب کچھ سمجھ بوجھ رکھنے والا کیا ہو، بچہ ہو، اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہو، ایسا بچہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کے سامنے عقیدے کی بس آدھا پونا گھنٹے کی بات ہوگی، پھر رمضان ہے، پھر پتہ نہیں کیا کب دوبارہ، تو یہ تقریب انشاءاللہ چلتی رہے گی اس طرح کی کہ بچوں کی ایکٹیویٹیز بڑھیں، بچوں کے عقیدے بھی کیا مضبوط ہوں، تو مختلف اوقات میں مہینے 3 مہینے میں اس طرح بچوں کے بلانے کی ترتیب بھی انشاءاللہ اب سے بسم اللہ کرتے ہیں، آپ دعا کریں کہ ہم شروع کریں گے، لائیں گے بچوں کو اس جمعے کو عشاء کی نماز کے بعد، اللہ خیر کرے۔ اب تو یہ آخری درس ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ رمضان میں فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے ایک واقعات کو ہے سنائے جائیں گے، 10-15 منٹ کا جو درس ہوتا ہے وہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب، اور اتوار کا درس پھر وہ رمضان میں وہ ختم ہوگا عارضی طور پر، اس کی بجائے صبح کا درس کیا ہوگا مستقل سوائے جمعے کے باقی ہفتہ بھر کے دنوں میں ہوگا۔